اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. آیت میں ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے. وہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ان تمام باتوں کو یاد رکھیں. بات چلتے چلتے خبر تک آ گئی. اللہ رب العزت اس پوری کائنات کو اپنی طاقت سے ختم کر دیں گے. کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں بھی ختم نہیں کریں گے. ان میں سے ایک حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا جسم مبارک. خبر میں دفنانے کے بعد آج تک انبیاء کا جسم قبر میں سلامت ہے. ذہن میں گزشتہ باتوں کو لائے. انسان کے مرنے کے بعد قبر میں دفنانا ہی اصل ہے. دوسری قوم کے لوگ جلاتے ہیں، فلاں فلاں کام کرتے ہیں. ان کے لیے کیا کہنا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سب سے پہلے حابیل کا انتقال ہوا. ان کے بھائی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس سے پہلے آدم کی اولاد نے بھی موت نہیں دیکھی تھی. قابیل نے قتل کرنے کو تو قتل کر دیا. وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ایک لڑکی کی شادی کا مسئلہ قتل تک پہنچا، کیونکہ آدم ہی کی اولاد تھی سب پورے روئے زمین میں. شادی کرنے کے لیے نہ کوئی اور خاندان تھا اور کوئی قبیلہ تھا. انسان کی ابتدا تھی آدم اور حوا سے لے کر ان کی اولاد. آدم کی شریعت میں شادی کرنے کے لیے قانون کیا تھا؟ آج پیدا ہونے والے لڑکے کا کل پیدا ہونے والی لڑکی سے، آج پیدا ہونے والی لڑکی کا کل پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ نکاح. انبیاء بدلے، زمانہ بدلا تو کچھ مسائل میں تبدیلی آئی. اس کے بعد وہ حکم ختم ہو گیا، کیونکہ آج پیدا ہو کہ کل پیدا ہو، وہی باپ وہی ماں، وہی خون وہی دودھ. اسلام میں ایک خون اور ایک دودھ کے ساتھ رشتہ کرنے سے منع کیا گیا. یعنی سگی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے، سگی بھائیوں سے نکاح نہیں کر سکتے. نکاح کرنے کے بہت سارے اصول ہیں. ایسا نہیں کہ ارادہ ہوا تو نکاح کر لیں. تو رشتہ داری کو بھی دیکھا جائے گا، خون کے رشتے کو بھی دیکھا جائے گا اور دودھ کے رشتے کو بھی دیکھا جائے گا. اور لوگوں کے ذہن میں ایک عام بات ہے کہ خون کا رشتہ تو دیکھتے ہیں لیکن دودھ کا رشتہ نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے بہت گڑبڑ ہو رہی ہے. آج کل بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے.
غرض قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لیکن لاش کو چھپانے کا طریقہ نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے لاش کو چھپانے کے لیے ایک نظام بنایا، کیا کہ 2 کووں کو قابیل کے سامنے بھیجا۔ کوے معلوم جو گورے رہتے ہیں، ہاں کالے رہتے ہیں، وہ 2 کوے آپس میں لڑنے لگے۔ ایک کوے نے ایک کوے کو جان سے مار دیا۔ یہ بالکل قرآن ہی کا واقعہ ہے۔ ایک کوے نے ایک کوے کو جان سے مار دیا، تو جو کوا مارا اس نے مرے ہوئے کوے کو چھپانے کے لیے اپنے چونچ سے زمین کھودا، ایک گڑھا بنایا اور مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈالا اور اپنے ہی پیروں سے اوپر مٹی ڈال کر زمین برابر کر دیا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ چھٹے پارے کے اندر تفصیل ہے، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کوا انسان کا استاد ہے۔ کوا کیا ہے؟ انسان کا استاد ہے، جو قبر کھود کر دفنانا سکھایا ہے۔ اور بعض لوگ آج بھی ہیں جو کوے کو بہت ہی منحوس سمجھتے ہیں۔ ہاں کھانے پینے کے مسئلے میں وہ حرام پرندہ تو ضرور ہے، لیکن منحوس پرندہ نہیں ہے وہ۔ ارادہ تھا کہ آج میں کوے کے بارے میں کچھ دیکھ کر آؤں، لیکن موقع نہیں ملا۔ جتنی باتیں یاد ہیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ کوا حرام پرندہ تو ضرور ہے طوطے کی طرح، لیکن منحوس پرندہ نہیں ہے، بلکہ کوئی پرندہ منحوس نہیں۔ بعض لوگ کوے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، اور الو چغت جسے ہمارے یہاں کی اردو میں گھگو بولتے ہیں اسے بھی منحوس سمجھتے ہیں، وہ بھی منحوس نہیں ہے۔ بلکہ الو جو ہے وہ ذہین پرندوں میں سے ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ الو سے پوچھا تو دن میں نکلتا نہیں، رات میں کیوں نکلتا ہے؟ تو الو نے جو جواب دیا وہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ الو نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں دن میں اس لیے نہیں نکلتا کہ دن میں لوگوں کے ظلم، زیادتی، گناہوں کو دیکھ کر مجھے شرم آتی ہے، میں دن میں اس لیے نہیں نکلتا، رات میں نکلتا ہوں، انسان سو جاتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اگر آج الو سے پوچھیں گے تو الو کہے گا میرا دن میں نکلنا بھی مشکل ہو گیا، رات میں نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ دن میں انسانوں کی ایک جماعت ہے، رات میں ایک انسانوں کی جماعت ہے۔ اس زمانے میں الو راتوں میں انسانوں کو سوتے دیکھ کر فائدہ اٹھا کر باہر نکلا۔ اس زمانے میں رات میں بھی انسان نہیں سوتے نا، راتوں میں بھی گناہوں کا بازار گرم ہے، دن میں بھی گناہوں کا بازار گرم ہے۔ بہت گہری ہو جائے گی بات۔ ایک بات بیچ میں عرض کرتا چلوں، راتوں کو سو جاؤ، جاگنے کی عادت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، دنوں میں سونے کی عادت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ایسے معلوم ہو رہا ہے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا گود کے، ان کو زبردستی مار کر تھپک کر سلایا جا رہا تھا، جیسے سلاتے ہیں ویسے اب بڑوں کو بھی زبردستی مار کر سلانا پڑ رہا ہے۔ اور یہ بیماری مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے۔ غیروں کے مقابلے مسلمان رات کو سوتے نہیں۔ ایک زمانے میں مسلمان رات کو جاگتے تھے لیکن عبادت کے لیے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اولیاء کی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے؟ وہ رات میں عبادت کرتے۔ باتا یبیتو کہتے ہیں رات میں جاگنے کو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، 19ویں پارے میں اولیاء کی نشانیاں جو بیان ہوئی ہیں
ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ رات میں اولیاء سوتے نہیں، عبادت کرتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی عبادت کرنا ہے تو رات جاگو، عبادت کرنا نہیں ہے تو رات کو سو جاؤ۔ رات کو سونے کے وقت سونا بھی عبادت اور ثواب ہے۔ دیر سے سونے سے عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، دیر سے اٹھنے سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور آج یہ دونوں مسئلوں میں مبتلا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب زمین میں اندھیرا چھا جاتا ہے تو طبیعت جاگنے کو برداشت نہیں کرتی۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ جن باتوں کو 1450 سال پہلے قرآن اور حدیث نے بیان کر دیا، پیارے آقا نے بیان کر دیا، آج سائنس ریسرچ کر کے وہ تمام باتوں کو طبیعت کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے، سورج کی گرمی کیوں اور انسان کے جاننے کو جاگنے کو دونوں کے درمیان جمع ہے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد جب دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس اندھیرے میں انسان اگر جاگتا ہے تو بغیر محنت کے تھک جاتا ہے۔ اب وہ سونے کو چاہتا ہے، جسم اس کا سونا چاہتا ہے، دماغ اس کا آرام چاہتا ہے، ہاتھ پیر اس کے آرام چاہتے ہیں۔ اب دماغ کو، ہاتھ پیر کو اگر آرام نہیں پہنچتا تو پھر وہ دوسری بیماریوں کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں، اور بیماری موت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کو جب لوگ گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، چونکہ وہ موت کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اللہ میں تیرا پیغام لے کر جاتا ہوں، لوگ مرتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہم کو برا کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اسرائیل، آج کے بعد ہم ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ لوگ تم کو کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ لوگوں کی زبانیں دوسری طرف چلے جائے گی۔ موت کو وقت پر تو لے کر آئیں گے لیکن سبب کے ساتھ لے کر آئیں گے۔ چند دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو بیماری کا سبب بنا دیا، اور کسی نہ کسی بیماری کے ذریعے سے موت کا انتظام کر دیا۔ اسی لیے جب کوئی مرتا ہے تو یہ نہیں کہتے لوگ کہ بھئی وقت ختم ہو گیا، مر گئے، بلکہ جب کوئی مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی فلاں مسئلہ تھا، فلاں بیماری تھی، فلاں مسئلہ تھا، فلاں بیماری تھی، اس لیے مر گیا۔ تو اب وقت پر بات نہیں کرتے، بیماری پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہر خطرناک چھوٹی بڑی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کے پاس صحت پوچھا کرو، اللہم انی اسألک الصحہ، اے اللہ میں تیرے پاس صحت پوچھتا ہوں۔ ہمارے اپنے والدین کی صحت کی دعا کرو، ہمارے اپنے بیوی بچوں کی صحت کی دعا کرو، خود کی صحت کی دعا کرو، اور بھائی بہنوں کی صحت کی دعا کرو، دوست احباب کی صحت کی دعا کرو۔ میں ابھی قریب میں بھی کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، میں ایمان کے بعد اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ صحت ہے۔ ایسا نہیں کہ پوری زندگی آدمی صحت میں رہے گا تو نہیں مرے گا، مرے گا، ایک دو تین دن کی بیماری کے اندر اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ مہینے اور برسوں بیماری میں مبتلا ہو کر مرنے سے بہتر ہے ایک دو دن تین دن کے اندر کوئی بیماری میں مبتلا ہو اور جلد سے جلد فیصلہ ہو جائے، کیونکہ آج کے زمانے میں اس قسم کا نظام اور بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ نہ کرے سب کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ کوئی لمبی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو دوست احباب بیزار ہونا تو دور کی بات کہ خود کی اولاد مریض ماں باپ کے مرض سے بیمار سے بیزار ہو رہے ہیں، خود کی اولاد۔ اللہ کے پاس صحت پوچھو، دولت کیا کام، صحت پوچھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔
دیکھتا جا رہا ہوں میں، بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، دعاؤں میں مصروف ہی نہیں ہوتے لوگ، دعا نہیں کرتے، گھروں میں عورتیں دعا نہیں کرتی۔ وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مانگنے کا، تو مانگو، خوب مانگو، ایک ایک دن ایک دو دعاؤں کا نظام بنا کر اللہ تعالیٰ کے پاس مانگتے رہو، اور ایسے مواقع جو رمضان کے متبرک مواقع ہیں، اس میں تو ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو غرض خبر کھود کر دفنانا سب سے پہلے انسان کو سکھایا کون؟ کوا سکھایا۔ کوا کون ہے انسان کا؟ استاد اول ہے۔ غیر مسلم کوے کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ عقیدہ مسلمانوں کے پاس بھی ہے۔ کئی سال پہلے ایک عورت مجھے فون کی، حضرت ہمارے گھر میں کوا گھس گیا، کیا کرنا حضرت؟ میں بولا چا پلا ماں، کرسی میں بٹھا، اکرام کر، احترام کر۔ نہیں حضرت آگا کوا، نہیں تو پکڑ کر رکھ، میں آ کو اڑا دوں۔ نہیں حضرت ہمارے نانی بولے، کیا بولے؟ کوے کو بھگا کو 3 دن گھر بند رکھنا کہتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ایک زمانے میں سوال سنا اور مذاق بھی کیا، پھر بولا کہ سب عقیدہ نہیں۔ حیات الحیوان کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو کوے کے عنوان پر برابر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پیارے آقا کے آنے سے پہلے جو غلط عقیدے مشرکین مکہ کے درمیان پائے جاتے تھے، ان غلط عقیدوں میں سے ایک عقیدہ، جس گھر میں کوا داخل ہو جاتا وہ گھر کو کئی دن تک مشرکین بند رکھتے تھے، کیونکہ کوے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کوا منحوس نہیں، وہ اللہ کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ تو غرض خبر میں دفنانا یہ اصل انسان کی فطرت۔ انسان مٹی سے بنا، مرنے کے بعد مٹی کے حوالے کر دو، اور مرنے کے بعد جب مٹی کے حوالے کرتے ہیں تو چند دنوں کے بعد مٹی اسے اپنے اندر سما لیتی ہے۔ اسی لیے دفنانے کے بعد 3-4 مہینے کے بعد جا کر دیکھو، 7-8 مہینے کے بعد، سال 1.5 سال کے بعد جا کر دیکھو کہ قبر میں جس کو دفنائے اس کا نام و نشان تک نہیں رہتا۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن کو دفنانے کے بعد قیامت تک ان کا جسم سلامت رہے گا، ان میں سے ایک انبیاء کے اجسام ہیں۔ انبیاء کے جسموں کو قبر میں مٹی نہیں چرتی۔ اب تو نبیوں کا زمانہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے دوسرے کون لوگ ہیں جن کو قبر میں مٹی نہیں چڑھتی؟ شہید، شہداء کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں چڑھتی۔ تیسری جماعت کون؟ حافظین قرآن، جن کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، ان کے جسموں کو مرنے کے بعد قبر میں مٹی نہیں چڑھتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چوتھی جماعت کون ہے معلوم؟ مساجد کے مؤذنین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مساجد کے مؤذنین جو اللہ کے لیے اذان 5 وقت کی دیتے، قبر میں مرنے کے بعد ان کے جسم کو مٹی نہیں چرتی۔ یہ 4 کا تو حدیث میں ذکر ہے، اور بھی کچھ لوگ ہیں، تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں۔ میں جگہ بجگہ جاتا رہتا ہوں۔ تلنگانہ سے مہاراشٹر کو جانے کا جو روڈ ہے، حیدرآباد سے ممبئی کو جانے کا جو روڈ ہے ویا شولاپور، وہ روڈ بڑا کرنے کے لیے اطراف و اکناف کی عمارتیں، مساجد، منادر سب شہید کر کے لے رہے ہیں۔ قبرستان بھی آتے ہیں تو قبرستان لے لیتے ہیں۔ ہمن آباد کے پاس ایک گاؤں ہے ہڑگی، سمجھ میں آئی بات؟ اس گاؤں کا نام ہڑگی ہے۔ وہاں میرے ایک دوست مولانا، انہوں نے کہا کہ حضرت زمین جو قبرستان کی زمین ہے روڈ بڑا کرنے کے لیے حکومت نے اسے روڈ میں لیا،
تو وہ زمین کی جو مٹی جو قبروں کی ہے پرانی، اسے کھود کر وہ مٹی ادھر ڈال رہے ہیں، کیونکہ انسانوں کا جسم ملا ہوا مٹی کا حصہ ہے۔ تو جب کھودتے گئے تو کئی لاشیں ایسی جن کو دفنا کر 20 سال 15 سال 25 سال ہوا، ایسی تازہ نکلی، جسم تو جسم، کفن بھی میلا نہیں ہوا، جسم تو جسم، کفن بھی نہیں میلا ہوا۔ اٹھ کے میرے مولانا کے دوستوں میں سے ایک دوست، جن کی والدہ کی لاش بھی قبر میں ایسے ہی نکلی، اور وہ اپنے آپ پر ناز کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے کہ 12-15 سال پہلے ہم نے والدہ کو دفن کیا تھا، تب دیکھے آخری دیدار تھا، لیکن اس کے بعد پھر ایک مرتبہ امی جان کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ایسے ہیں دنیا کے اندر کچھ نیک بندے، اور کئی بچوں کی لاش بھی نکلی ایسی جو تر و تازہ، جن کا انتقال ہو کر 10-12-15 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے قبروں کو جنت بنا دے۔